عادت مبارک تھی، صیحتان کل یوم، ہر روز ابو ہریرہ جو صحابی رسول ہیں 2 مرتبہ بلند آواز سے چیخا کرتے تھے۔ نمبر 1، جب دن شروع ہوتا اس وقت آپ چیخ مارتے اور تمام صحابہ جہاں تک آپ کی آواز آتی ان کو آپ فرماتے اے لوگو ذہب اللیل وجاء النہار، رات چلی گئی اور دن آ گیا۔ اور یہ صحابی کا عقیدہ ہے وَأُرِدَ آلُ فِرْعَوْنَ عَلَى النَّارِ، اور آپ ہر روز یہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اے لوگو رات چلی گئی ہے، دن آ گیا اور فرعون والوں پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْعَشِيُّ يَقُولُ، جب رات آتی تو آپ یوں فرماتے ذهب النهار وجاء الليل، اے لوگو اب دن چلا گیا رات آ گئی۔ وَأُرِدَ آلُ فِرْعَوْنَ عَلَى النَّارِ، اب پھر فرماتے صحابہ کی میت میں کہ فرعونیوں پر عذاب ہو رہا ہے، دوزخ کا عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم میں جل رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں۔ فَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ صَوْتَهُ إِلَّا يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ۔ عبداللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سن کر جتنے صحابہ تک آپ کی آواز آتی وہ سب کے سب اللہ جل شانہ سے قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے۔ اب اس بات میں کسی طرح کا کوئی شک کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتا کہ جو عقیدہ صحابہ و اہل بیت کا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی عقیدہ سب سے اچھا ہے، اور مسلمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے سے ملتا جلتا ہوگا۔ اب دیکھیں اس تفسیر نے کس قدر اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ ہر روز معمول تھا صبح چیختے اور کہتے فرعونیوں پہ عذاب ہو رہا ہے، شام کو چیختے اور پھر فرماتے فرعونیوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ اس پر سوال ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں اپنی ظاہری حیات میں یہ معمول رکھتے تھے، ہم سے 1400 سال پیچھے کی بات۔ اگر کوئی کہے نہیں اس سے مراد آخرت کا عذاب تھا تو ہم کہیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو 1400 سال پہلے یہ معمول رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جن تک آپ کی آواز جاتی وہ فوراً اللہ سے آگ کے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر دیتے۔ تو یہ بات بھی اظہر من الشمس واضح کر رہی ہے اس آیت کے اندر جس عذاب کا ذکر ہے وہ قبر کے عذاب کا ذکر اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ اور یہی مسئلہ مین ون جو مسئلہ اس جگہ تفسیر ابن رجب حنبلی والے نے لکھا، بینی تفسیر ابن رجب حنبلی جلد 2 صفحہ 229 پہ جس طرح انہوں نے لکھا، بینی اسی طرح امام جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر در منصور کے اندر بھی اسی مسئلے کو بینی اسی طرح نقل فرمایا، جلد نمبر 7 صفحہ 291 میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ آج کے درس کی اگلی تفسیر تفسیر قاسمی، محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم 1332 سنہ ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے جلد نمبر 8 صفحہ 312 پہ آپ لکھتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا والمراد اورد ارواحهم علیہا دائما واکتفى بالطرفین المحیطین الغدو والعشی عن الجمیع۔ آپ نے بڑی بہت پیاری بات لکھی ہے قبر کے عذاب کو ثابت کرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن میں آیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کہ فرعون والے فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ آپ فرماتے ہیں والمراد اورد ارواحهم علیہا دائما، اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف صبح کو عذاب ہوتا ہے اور شام کو ہوتا ہے، بلکہ دائماً صبح و شام 24 گھنٹے وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال اٹھے فرعون والے تو غرق ہو گئے تھے دریا میں، تو قبر کہاں سے؟ قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔
فرعون والے بھی اس وقت عالم برزخ میں ہیں، جب سے وہ بے ایمان مرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مقدس سے، اسی وقت سے وہ عالم برزخ میں پڑے ہوئے ہیں، اسی وقت سے وہ عالم برزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ مفسرین نے کس قدر فرمایا کہ مراد قرآن میں صبح و شام کا ذکر ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ ہمیشہ ہر وقت عن الجمیع 24 گھنٹے وہ عذاب میں، اسی عذاب میں، آگ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی طرح تفسیر کشیری میں ہے، عبد الکریم بن حوازن بن عبد المالک الکشیری، یہ 465 سن ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ انہوں نے تو بات ہی بالکل واضح لکھ دی، فرماتے ہیں والآیت تدل علی عذاب القبر، والآیت تدل علی عذاب القبر۔ یہ جو آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے، فرمائے یہ آیت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے علی عذاب القبر، کہ قبر میں عذاب ہوگا، ہر کافر کو ہوگا اور مسلمانوں میں اس کو ہوگا جو گناہ گار ہوگا، مسلمانوں اس کو ہوگا جو گناہ گار ہوگا۔ تفسیر کشیری ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 308 پہ آپ نے لکھا یہ آیت بتا رہی ہے کہ قبر میں عذاب حق ہے اور قرآن کی روشنی میں حق ہے۔ اب جو بے ایمان قرآن کی آیت کا منکر ہو وہ کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ سورہ نوح سورت کا نمبر 71 آیت نمبر 25 ہے۔ علامہ خازن تفسیر خازن میں اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے جلد نمبر 4 صفحہ 347 پہ ارشاد فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا اے بالطوفانی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم نافرمان ہو گئی تھی ان کو ہلاک کیا گیا، غرق کیا گیا طوفان میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا اے فی حالت واحد وَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، ایک تو عذاب ہے نا دنیا میں، نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی سیلاب کی صورت اختیار کر گیا، بندے مر گئے۔ ایک تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اغرقوا اے بالطوفان، طوفان میں جو ان کو غرق کیا اللہ نے، کیوں کیا؟ مما خطیئاتہم، اپنے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو طوفان کے ساتھ غرق کیا گیا، ان کو یہ دنیا میں۔ اور پھر فَأُدْخِلُوا نَارًا وَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا كَانُوا يُغْرِقُونَ مِنْ جانب وَيَحْتَرِقُونَ مِنْ جانب۔ آپ فرماتے ہیں یہ عذاب جو ان کو ہو رہا ہے، اس عذاب سے مراد جو اس آیت میں ذکر آ رہا ہے وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى صِحَّةِ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ اسی سے مفسرین نے استدلال پکڑا اسی آیت سے، سورہ نوح آیت نمبر 71 سے۔ سورہ نوح جس کا نمبر 71 ہے اور آیت کا نمبر 25 ہے، کہ علماء نے اس سے استخراج کیا علی صحت عذاب القبر، کہ قبر میں عذاب ہوگا ہر کافر کو اور ہر اس مسلمان کو جو دنیا میں اپنی من مانی کرتا رہا، اسلام کے خلاف زندگی بسر کرتا رہا، شریعت مطہرہ کے خلاف اس نے زندگی بسر کی، نمازیں قضا کر دیں، زکوٰۃ کو چٹی سمجھتا تھا، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا، والدین کی نافرمانی کی، شراب میں دھت رہا، سود، رشوت، زنا، چوری، ڈاکہ، قتل، نہ جانے کیا کیا شریعت کی نافرمانیاں، تو ایسے مسلمانوں کے لیے بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت یعنی سورہ نوح کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں جلد نمبر 10 صفحہ 183 پر، والمراد، اس سے مراد کیا ہے جو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو غرق کیا ہم نے، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا، عذاب القبری
بھائی اس سے مراد قبر کا عذاب ہے. دنیا میں جو طوفان آیا وہ تو ہر ایک کو پتہ ہی ہے. اب جو آگے عذاب ہے فَأُدْخِلُوا نَارًا، فرمایا اس سے مراد ہے ان کی قبر کا عذاب. فَهُوَ عَقِيبَ الْإِغْرَاقِ وَإِنْ كَانُوا فِي الْمَاءِ، اگرچہ وہ پانی میں مر گیا، پانی نے ان کو غرق کیا، اس کے باوجود عالم برزخ میں انہیں عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم میں چل رہے ہیں. آگے علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر البیان میں وہی مسئلہ بیان کیا. فَإِنَّ مَن مَّاتَ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ آكَلَتْهُ السَّبَاعُ أَوِ الطَّيْرُ أَصَابَهُ مَا يُصِيبُ الْمَقْبُورُ مِنَ الْعَذَابِ. آپ فرماتے ہیں کوئی مر جائے، مَن مَّاتَ فِي مَاءٍ، پانی میں مر جائے، سمندر میں، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا، او نارن، یا اس کو جب مرا تو اس کے اہل و عیال نے، جس طرح ہندو کرتے ہیں، اس کے اہل و عیال نے اس کو آگ لگا کے اس کی راکھ مختلف اطراف میں بکھیر دی. او آکلت السباع، یا وہ مرا اور اس کو درندے کھا گئے، درندوں کے پیٹ میں چلا گیا. او الطیر، یا اس کو پرندے کھا گئے. اصابہ، وہ جہاں مرضی ہو، جس طبقے کا وہ ہے، اگر عذاب کا مستحق ہے تو اس کو وہیں عذاب پہنچے گا، اگر وہ جنت کا مستحق تھا تو اس کو وہیں جنت کی عیش و عشرت عطا کر دی جائے گی. تفسیر مظہری میں ہے محمد ثناء اللہ پانی پتی، یہ وفات پاتے ہیں 1225 سنہ ہجری کو. بے اغرقو اے من اجل خطایاہم اغرقو بالطوفان. پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ نے ان کو طوفان میں غرق کیوں کیا. فرمایا من اجل خطایاہم، ان کی اپنے رسول، اپنے نبی نوح علیہ السلام کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غرق کیا، طوفان میں تباہ و برباد ہو گئے. پھر آیت کے اگلے حصے کی تفسیر کرتے ہیں فَأُدْخِلُوا نَارًا. قرآن میں ہے نا فَأُدْخِلُوا نَارًا، سورہ نوح آیت نمبر 25 میں. علامہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فی عالم البرزخ. بھئی اللہ نے فرمایا قرآن میں ان کو آگ میں داخل کیا گیا غرق کرنے کے بعد، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فی عالم البرزخ، عالم برزخ. عالم برزخ یہی قبر کی زندگی ہے. دنیا سے مرنے کے بعد محشر کے دن اٹھنے سے پیچھے جتنا اس مرنے والے پہ عرصہ گزرے گا سب عالم برزخ ہے. پھر آپ نے فرمایا المسمى بالقبر. ممکن ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے، جب عالم برزخ ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں قبر والے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. المسمى بالقبر، فرمایا اس کا نام قبر اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے، قبر اس لیے پکارا جاتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے فَإِنَّهُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَحُفْرَةٌ مِّن حُفْرَاتِ النِّيرَانِ. کیونکہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جیسا کہ سرکار کی حدیث مبارکہ انہوں نے یہی نقل کی، یہ سرکار کا فرمان علی شان ہے. فَهَذِهِ الْآيَةُ دلیل علی اثبات عذاب القبر. پس یہ آیت مبارکہ یعنی سورہ نوح کی آیت 25 یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے علی اثبات عذاب القبر کہ قبر میں عذاب ہوگا. ہر کافر کو اور مسلمانوں میں سے جس گناہ گار کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بھی عذاب ہوگا. وقد دلت من الاحادیث ما لا یحصى علی عذاب القبر. آپ آگے فرماتے ہیں تفسیر مدری والے، فرمایا وقد دلت من الاحادیث، قبر کے عذاب پر جو احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں، فرماتے ہیں ما لا یحصى، ان کی تو شمار سے وہ باہر ہے، اتنی کثرت سے وہ حدیث مبارکہ علی عذاب القبر. قبر کے عذاب کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیث مبارکہ ہیں، علامہ مظہری کہتے ہیں تفسیر مظہری والے، وہ شمار سے باہر ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ حدیث مبارکہ ہیں. اور تمام اسلاف، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، مفسرین عربیہ، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے. آپ نے لکھا کہ قبر کا عذاب حق ہے. یہ عبارت جو آپ نے سماعت فرمائی تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ 77 پر موجود ہے.